بد اعتمادی اور محاذ آرائی لی ہوئی صورتحال میں ہو رہے ہیں۔ ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں، گو کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے جو تمام مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہے۔ اور ان 3 ترامیم میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے۔ اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کی آئین میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہو، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ جو آپ سامنے روڈ کے اوپر عوام چلتی ہوئی دیکھ کے جا رہے ہیں نا، یہ جو عوام چلتی ہوئی جا رہی ہے، یہ سول وردیوں میں کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ پیچھے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک گاڑی ہے آرمی کی، یہ ہمیں ادھوری نامکمل یہ گاڑی ہے، انہوں نے سویلین کپڑوں میں لوگوں کو اتارا ہے۔ وہ لوگ تھے جو اندر گھسے ہیں، کن نے یہ سب کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو۔ میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خالد بھائی نے بنیادی خد و خال آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس تاریخ گفتگو کو اگر ایک جملے میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختیار سب کے لیے، پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے، اور سب کے سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے، ہم ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہ گفتگو اور بات نہیں ہے، آج کا یہ ڈاکومنٹ یہ نہیں بتا رہا صرف مسائل کیا ہیں، یہ ڈاکومنٹ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس مسائل کو حل کیسے کریں گے۔ ہم نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں، اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، رابطہ کمیٹی ہے، پوری ٹیم بنی تھی، اور اس پہ ہفتوں کی، اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے، درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے، فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس میں بہت سارے ماہرین کا انپٹ ہے، اس کے جو جس شعبے سے تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے تمام چیزوں کی اس کی جو ہے اس کے اندر خد و خال ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ہم نے اس نتیجے پہ پاکستان کے حالات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا،
اور صرف مسئلہ بتا کے اس ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا، بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے، ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ جو کہ صوبے کا بجٹ ہے، ملنے والے پیسے وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں پتہ نہیں کتنے ہزار، 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا، 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے۔ لیکن آج جب نعرہ لگتا ہے محرومی کا تو یہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے، فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے۔ بھائی زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن اس زیادتی سے پہلے صوبہ بلوچستان اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنے پیسے مل کر اس کو خرچ ہونے کا حساب کر لے، اور سندھ کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ان کا سندھی نیٹو ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ سندھی اسپیکنگ رہا ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بلوچ اسپیکنگ رہا ہے۔ بھائی ان کو جتنے ہزار ارب روپے ملے ہیں، بھائی بہت زیادتی ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کی ہوں گی، وفاق نے کی ہوں گی، بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی، لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے، اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کرے نا، وہ دیں۔ ہو کیا رہا ہے سندھ کی اگر آپ کو مثال دوں، 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد جس میں سے 2,200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں، 15 سالہ دور میں، تو آپ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا، ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا۔ یہ سندھ کے پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اس چیز کا احاطہ کر رہا ہے۔ وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے، اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے، اس کو اب جو ہے وہ ونس فار اینڈ آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں، 44% وفاق رکھ رہا ہے جس میں تو فوج کو دیتے ہیں، ریلوے کو دیتے ہیں، پی آئی اے کو دیتے ہیں، اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے، اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی۔ اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے، جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈ انفراسٹرکچر، سوشل سیکٹر، اسٹنٹنگ گروتھ جو ہے ہمارے ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں جو یہ میونسپل سروسز ہیں، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، لائٹ کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا مسئلہ۔ غرض یہ کہ یہ جو 32 محکمے ہیں، ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں اس کو عوام کے ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کے علاوہ آج پاکستان کو اس کوگمائر، اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے دکھا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ابھی فاروق بھائی نے یہ ڈیٹیل ساری آپ کو بتانی ہے، تو میں آپ کو ایک اوور آل اس کا جو مجھے خالد بھائی نے کہا، اوور آل اس کا خاکہ آپ کے سامنے میں اس پہ رکھ رہا ہوں، اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں آخری جملے میں وفاق کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو، فوج کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور جوڈیشری کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان میں یہ جو 56% ڈیویزبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں صوبوں کو، اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، اس پیسے کا اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی پھیل رہی ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے خزانوں کی چابیاں صوبائی دارالحکومتوں کے وزیر اعلیٰ کو دے کر اس میں کرپشن کروا کر آپ پاکستان اور وہ آگے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے، جس سے محرومی پیدا ہو رہی، جس سے لوگ ہتھیار لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، جس سے صوبے میں بے چینی پیدا ہو رہی، جس میں پینے کا پانی نہیں دے رہے، سیوریج کا نظام نہیں دے رہے، کچرا نہیں اٹھا رہے، جاب نہیں دے رہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے پاکستان کے وسائل ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ لے کر اور اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں محرومیوں کے ذریعے۔ جب آپ محروم کریں گے لوگوں کو، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے۔ اور آج پاکستان کے حالات، جو لوگ بھی پاکستان میں آج ان حالات سے نبردار ہو کہ انہوں نے ریاست کے مخالف کھڑے جا کر ہو گئے، وہ شاید کھڑا ہونا نہیں چاہتے اس طرح، لیکن چونکہ ان کی صوبائی حکومتوں نے ان کو نہ پانی دیا، نہ اختیار دیا، نہ سیوریج دیا، نہ جو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے کچھ نہیں، they don't have anything to lose، تو وہ آج وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہوتے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے پیسے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ صرف ڈیویزبل پول بنا کر NFC ایوارڈ کا اعلان کر کے آپ اگر لا تعلق ہو جائیں گے، پھر کل لوگ دہشت گرد بنیں گے، اور یہ پھر وفاق آپ یہی فوج کو بلا کر فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ ڈاکومنٹ پاکستان، جیسا خالد میں نے کہا ہے، یہ ریمیڈی ہے، یہ مسیح ہے، یہ آب حیات ہے۔ اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ آب حیات پینا پڑے گا، اور یہ اختیار سب کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کراچی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ صرف شہری علاقوں کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا جو ہمیں ووٹ دے رہا ہے اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے، اور جو ہمیں ووٹ نہیں دے رہا یہ اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول بھائی نے یہ بات تو بیان کر دی کہ یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے ملک کے 25 کروڑ عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانے کا، انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانے کا، اور ان کے بنیادی حقوق کو بازیاب اور بحال کرانے کا، اور پاکستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی میں ہر شہری کو شامل کرنے کا، اور جتنے طبقات ہیں جو کہ محروم ہیں کسی وجہ سے بھی، چاہے وہ علاقائی بنیادوں پر ہو، لسانی بنیادوں پر ہو، مذہبی یا مسلکی بنیادوں پر ہو، انہیں بھی یکساں مواقع فراہم کرنے کا، سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے کا، سب کو تعلیم، بنیادی تعلیم، صحت، بنیادی صحت اور معاشی اور معاشرتی ترقی میں انہیں برابر کا حصہ دینے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے، اور اس میں پاکستان کے تمام حکومتی ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، یا ریاستی ادارے ہوں، یا آئینی ادارے ہوں، ان سب کے لیے یہ غور و فکر کے لیے یہ ہم نے ایک مسودہ تیار کیا ہے جو ہمارے نظم العین کی عکاسی ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کو، ایک عام شہری کو، ایک غربت کے مارے پاکستانی کو کیسے ایک لائبلٹی سمجھنے کی بجائے، ایک بوجھ سمجھنے کی بجائے اسے ایک اثاثہ سمجھا جائے، اسے ایک اثاثے میں تبدیل کیا جائے،
اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے. تو یہ تمام ریاستی اداروں کو بھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے, تمام آئینی اداروں کے لیے, حکومتی اداروں اور تمام حکومتوں کے لیے بھی. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے کی ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ یہ بات کون کر سکتا ہے خالد بھائی, جس کی قیادت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ خود ایک متوسط طبقے سے آنے والی قیادت ہے. بیشتر قیادت ایم کیو ایم پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے یہ مضبوط مرکز, مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا. 60 سال تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا مضبوط صوبے, تو 15 سالوں سے مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے. تو یہ آئینی ترامیم کا بل اور آئینی پیکج ہم نے دیا, جو بھی مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ناگزیر ہے. یہ آئینی ترامیم برائے مکمل خود مختاری, اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کی تفصیل بھی خالد بھائی اور کچھ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد اس آئینی ترمیمی پیکج کے بعد ہمارا دوسرا موضوع معاشی بحالی. اس وقت تو معیشت بری طرح سے تباہ اور برباد ہے. مہنگائی, بے روزگاری, غربت 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی. لوگ زندہ درگور بنا دیے گئے. گیس, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اور اس کے بعد مبالغہ آمیز بل, اور آئے دن ان بلوں میں اضافہ. پھر اس کے بعد پانی کی کمیابی, پانی کا دستیاب نہ ہونا, یہ ایک اور پانی کے فسادات اور پانی کی جنگوں کا پیش خیمہ ہے. یہ جو پاکستان میں جو اس وقت پانی کا بحران, ابھی تو سیاسی معاشی بحران کی اب ہم مجموعی بات کر رہے ہیں, لیکن گیس بجلی کے بحران سے نکلیں گے. یہ جو پانی کا بحران ہے اس کی کمی کو پورا کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. تو ہم نے معاشی ترقی میں, بھئی یہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے, 25 کروڑ اس کی آبادی ہو گئی, تو پھر اس کے انسانی وسائل کو ترقی دیں, لوگوں کو ہنرمند بنائیں, لوگوں کو کچھ کام کاج سکھائیں اور انہیں اس قابل کریں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو یہ ہم نے افرادی وسائل کی ترقی پر فوکس کیا ہے. پھر ایک بہت اہم ریسرچ مصطفیٰ کمال بھائی نے مختلف جامعات, یہ ریسرچ اورینٹڈ ڈاکیومنٹ ہے, انہوں نے یہ مختلف جامعات سے کرا کر یہ بتایا کہ بھائی ہمارا تجارتی خسارہ کم کرنا ہے, ہماری برآمدات کو بڑھانا ہے, جو برآمدات کو بڑھانا ہے ایکسپورٹس کو, اور جو درآمدات ہیں انہیں کم کرنا ہے. تو بھائی یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا زر ترسیل بہتر ہوگا. یہ سبک چل کے ہم نے ایک پالیسی PRI کی بنائی تھی آج سے 10 سال پہلے, تو یہ 12 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر تک تو آ گیا. لیکن ویتنام, ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, جنوبی کوریا, یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے جیسے ہیں, جو 80 میں ہم سے پیچھے تھے, آج ہم سے آگے چلے گئے. ویتنام کی ایکسپورٹ 300 ارب ڈالر کی ہو گئی, اس سے زیادہ 350. صرف IT کی ایکسپورٹ ان کی 150 ارب ڈالر کی. تو یہ ساری باتیں زر ترسیل بڑھانے کے لیے ایک پورا ریسرچ کا ڈاکیومنٹ اس منشور کے ساتھ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے. اور اس کے لیے ہم کیسے گلوبل ڈیمانڈ, یورپ میں 2 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے ہنرمند, امریکہ میں صرف IT سیکٹر میں 4 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ موقع ہے, اسے ہمیں ٹیپ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ فار ایسٹ میں, دنیا میں ہر جگہ ہمیں موقع دینا چاہیے. یہ ساری صنعتیں, چاہے وہ IT کی ہو, چاہے وہ ہنر سکھانے کی ہو, پھر متبادل توانائی, ونڈ مل جو پن چکیاں ہیں, پھر سورج, سولر پینلز اور ان کی تیاری, یہ ساری صنعتوں کو ہمیں ٹیکسوں سے مستثنا کرنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے. ان کی درآمدات کو, ہمیں جو تعیشات کے سامان ہے ان کی درآمدات کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہے. پھر مہنگائی, غربت, بے روزگاری,
بزنس کرنے کو آسان بنائیں. اگر بزنس کرنے کو آسان نہیں بنائیں گے، اگر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے ان کی بنیاد کو وسیع نہیں کریں گے، انڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ عام غریب پر، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پر ڈالیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے. زرعی آمدنی پر نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں. عام کسان اور حالی کی آمدنی پر نہ لگائیں، لیکن وڈیروں کی آمدنی پر لگائیں. اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے مرکز کو بھی مل جائے، صوبوں کو بھی مل جائے، اور نیچے مقامی حکومتوں، ضلعوں اور